علوم القرآن 21واں روزہ ہے اور آج 11/3/2026 ہے۔ آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں قرآن کی۔ اس سے پہلے ہم نے تدوین قرآن عہد صدیقی، عہد نبوی اور عہد عثمانی میں پڑھا تھا۔ اب قرآن کریم کی نئی ترتیب۔ اب دیکھو کہ ان حضرات نے جمع قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دی۔ پہلا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا نا، اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ دوسرا، قرآن کریم کی آیت اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں جاری سما جائے، اور اسی لیے اس پر نقطے نہ لگائے گئے۔ پہلے قرآن پر یہ نقطے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں جو نقطے اور حرکات ہوتی ہے نا، نقطے والا باقی نیچے ایک نقطہ ہے، تا میں 2 نقطے ہیں، جیم کے اندر 1 نقطہ ہے، خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطے بھی نہیں تھے۔ اور اسی طرح یہ جو زبر زیر تھی نا، یہ بھی اس پر وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور نہ حرکات یعنی زبر زیر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو امت کے اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو، صرف ایک تھا، یعنی ابوبکر صدیق کی دور یہ ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب نسخہ کی 1 سے زائد نقول تیار کی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصحف، 5 نہیں ہے یہ تقریباً میں نے کل آپ کو کیا بتا 6 تھے یا 7 تھے نا، یہ نسخے جو ہے نا وہ تیار وہ کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، یہاں پر آگے لکھا بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کل 7 نسخے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ میں، 1 شام میں، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ اور 1 کوفہ بھیج دیا گیا، اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ وہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے اس کارنامہ کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا، اور تمام صحابہ نے اس کام میں اس کی تائید اور حمایت فرمائی۔ چنانچہ امت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام مصاحف اس طرح کے مطابق لکھی گئی، اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانہ پر اشاعت بھی کی۔ تصحیح تلاوت کے اقدامات، یہ تلاوت کی جو آسانی تھی نا، اب وہ اقدامات کیا تھے تاکہ ہر بندہ اس کو آسانی سے پڑھا سکے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ اس پر نقطے بھی لگائے، حرکات بھی لگائی۔ نقطے مطلب با پر 1 نقطہ، تا میں 2 نقطے، جیم میں 1 نقطہ، یہ جو ہم اس میں نقطے کہتے ہیں نا، اور حرکات و زبر پیش وغیرہ یہ بھی لگائی گئی۔ اب یہ جو نقطے تھے یہ کام بھی ہو گیا، اور اس طرح جو وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو حرکات، یہ بھی لگا دی گئی۔ لیکن اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ حرکات زبر زیر پیش کس نے لگائی؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ ابو الاسود الدوری نے کیا ہے، جو ہر طریقے کے شاگرد تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حجاج ابن یوسف نے نضر ابن عاصم سے یہ نقطے وغیرہ یہ لگوائے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، احزاب یا منزل، احزاب قرآن میں کتنے احزاب ہے یا کتنے منازل ہے؟ منزل تو 7 ہے نا۔ 1000 صحابہ و تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں 1 قرآن کریم کو ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوتی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں نا، تو دن میں کتنے، ہفتے میں 7 دن وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں 1 قرآن کو ختم کرنا، تو انہوں نے 7 منازل میں اس کو تقسیم وہ کر دیا تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، بلکہ آسانی کے لیے صحابہ کرام نے اس کام کو وہ سر انجام دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح قرآن کریم کو کل 7 منزلوں پر تقسیم کیا گیا۔ حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا، آپ قرآن کے کتنے منزل بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی منزل 3 صورتوں کی، دیکھو پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری میں 5، تیسرے میں 7، اور چوتھے میں 9، اور اس طرح 5ویں میں 11، اور اس طرح چھٹے میں 13، اور آخر میں 65 صورتیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اجزاء یا پارے قرآن کی جو 30 پارے ہیں نا، یہ بھی حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے، یعنی جو 30 پارے انہوں نے وہ مقرر کی تقسیم، یہ اس کے حضرت عثمان نے جو ہے نا وہ مقرر وہ کیے تھے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اخماس اور اشعار یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یعنی جہاں پر 5 آیات مکمل ہوتی تھی تو وہاں پر اخماس یعنی یہ لکھا جاتا تھا، اور جہاں پر 10 آیات مکمل تو وہاں پر لفظ عشر یا عین وہ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے بعد نیچے آ جائے رکوع بھی ہے، تو رکوع قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے نا تقریباً 540 رکوع میں اس میں تقسیم، کچھ 558 بھی بتاتے ہیں، کچھ 540 بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ رکوع کا خیال جو ہے نا یہ بھی آپ علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھا، لیکن یہ حضرت عثمان ہی کے زمانے میں ان رکوعات کی تعین جو ہے نا وہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ حضرت عثمان نے آسانی کے لیے یہ وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مضامین قرآن ہے، علم الاحکام وغیرہ، یہ تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ علم الاحکام وغیرہ یہ سارا کچھ، لیکن میں اس کو دوبارہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ علم الجدل، علم الاحکام کیا ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ الفوز الکبیر میں بھی پڑھیں گے، جو امام شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں نے کل 5 علوم بیان فرمائے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر صرف 5 علوم ہیں۔ اس میں پہلا ہے علم الاحکام، دوسرا علم الجدل، تیسرا علم التذکیر بآلاء اللہ، چوتھا علم تذکیر بایام اللہ، اور پانچواں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ میں ان ساروں کے آپ کے ساتھ آسان خلاصہ بیان کرتا ہوں، آپ پھر اس کو خود بھی دیکھ لیں۔ دیکھو علم الاحکام میں کیا ہوتا ہے، حرام حلال کا علم ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جتنی بھی حرام حلال کے بارے میں بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے کہ معاملات ہے، لین دین، احکامات جتنے بھی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے نا اس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے علم الجدل، اور علم الجدل کو علم المخاصمہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب قرآن مجید کے اندر جو مشرکین یہود اور عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے، اللہ کا ڈیبیٹ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، اسی کو علم الجدل یا علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک 4 لوگوں سے مخاصمہ ہوا ہے، یہود کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ۔ تو اسی کو علم الجدل بھی کہا جاتا ہے اور علم المخاصمہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر علم تذکیر بآلاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتی کی ہے ان انسانوں پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا زمین کو پیدائش کرنا، آسمان کو پیدا کرنا اور پہاڑوں کو، اور جتنی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ہوئے ہم انسانوں پر، اس کو علم تذکیر بآلاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا علم تذکیر بایام اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے کچھ آیات ایسے ہیں جس میں پرانے وقتوں کی ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جیسے فرعون کا، قوم فرعون کے جو ساتھی تھے، اس طرح صالح علیہ السلام کی جو قوم عاد، قوم سمود، ان پر جو اللہ کی طرف سے عذابی آئی تھی، ان کا ذکر علم تذکیر بایام اللہ میں وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر میں 5 نمبر ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اس میں یہ کیا ہے کہ علم تذکیر بالموت کی موت بھی برحق ہے، اس میں ان آیاتوں کا ذکر ہے، اور جو موت کے بعد ہوگا، قیامت برپا ہوگی، جہنم اور اس طرح جنت، سوال جواب وغیرہ جو بھی کچھ ہوگا تفصیل کے ساتھ آخرت میں وہ اس میں بیان وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آج ختم ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، علوم القرآن، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے بتا دیں اس کی جگہ اور کون سی کتاب پڑھنی ہے تو میں وہ بھی شروع کر لوں۔